نوری بھائی، آج 27ویں رمضان المبارک کی جو آخری بڑھتی ہوئی جو گھڑیاں ہیں، کل شب قدر لیلۃ القدر تھی، بہت بڑی رات تھی، اور آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ سفید اور ہرے رنگ میں ملبوس ہیں۔ سفید کی نسبت ہمیں غدمت خضرا سے ہوتی ہے، سفید کی نسبت ہمیں پاکستان کے جھنڈے سے ہوتی ہے۔ ایک ہرا رنگ ہمارے اندر ہماری پہچان بن چکا ہے بچپن سے، لیکن کیا پہچان ہو گئی ہے پاکستانیوں کی؟ پاکستانی کہاں ہو گیا ہے؟ پاکستان کو کہاں ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مزاج ہے، اور قرآن اپنے بندوں سے بار بار یہ کہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اپنی نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور تم کفران نعمت کرو گے، یعنی نعمت کا انکار کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک قوم ہے جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ ایک تو یہ تو اس میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت بہت تھی، پھر بنی اسرائیل کے اندر اگر آپ پڑھیں تو ان میں کوہ طور جیسے پہاڑ بھی تھے، ان میں سمندر بھی تھے، ان میں دریا کی روانی بھی تھی، ان میں پھولوں کی خوشبو بھی تھی، ان میں من و سلوہ جیسی انعام و اکرام کی بارشیں بھی تھیں، ان پر اچھی فوج بھی تھی، ان پر انبیاء علیہ السلام کی نظر کرم بھی تھی، ان پر سردی کا موسم بھی تھا، ان پہ گرمی کا موسم بھی تھا، ان پہ خزاں کا موسم بھی تھا، ان پہ بہار کا موسم بھی تھا۔ آج اگر دنیا کے کرۂ ارض کو آپ تلاش کریں تو کون سا ایسا ملک ہے جہاں کیٹو جیسا بلند پہاڑ بھی ہو، جہاں چولستان جیسے ریگستان بھی ہوں، جہاں آپ بہترین قسم کا سمندر بھی ہوں، جہاں راوی اور چناب اور دریا سندھ جیسے دریا بھی ہوں، جہاں خزاں بھی ہوں، جہاں بہار بھی ہوں، جہاں تمام موسم بھی ہوں، جہاں بلوچستان جیسی معدنیات سے لبریز ہو، اور پنجاب جیسی سرسبز شاداب زمین بھی ہو، تو وہ پاکستان ہے جو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے تو ہمیں نعمت دی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا انتخاب کیسے ہوا۔ اس کا انتخاب ایک خاص مہینے میں ہوتا ہے، اور پھر اس کا انتخاب خاص رات میں ہوتا ہے، اور تاک رات میں بھی 27 کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان بنا نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان نبی علیہ السلام کے خاص اشارے سے بنایا گیا ہے۔ اب ہم پر ہے بحیثیت پاکستانی۔ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کے دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں، میں بحیثیت پاکستانی کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دے رہا ہوں۔ اگر میں دکاندار ہوں تو ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتا، میں اگر روڈ پہ نکلتا ہوں تو قانون تو نہیں توڑتا، میں اگر ٹیچر ہوں تو بچوں کو ایمانداری سے پڑھا رہا ہوں تاکہ یہ بچے کل اچھے بہترین مستقبل کے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں۔ میں اچھا اگر والد ہوں تو میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں۔ میں اگر باس ہوں تو صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوں اور اپنے ورکرز کو دبا رہا ہوں، پسا رہا ہوں، تو پھر کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری بھی ہیں۔ پھر آپ سارا بلیم پاکستان کو دے دیں یا پاکستان کے اداروں کو دے دیں، ایسا نہیں سکتا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے بہترین مسلمان، بہترین پاکستانی بننا ہے۔ پاکستان بنایا گیا ہے، مجھے پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان وہ عظیم قوت ہے۔ غالباً 98 کے اندر جب ہمارا ایٹم بم بنتا ہے تو ٹرکش کے اور سیریا کے اور ایجپٹ کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے بنایا، وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں بلکہ اسلام نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اچھا حب الوطنی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جب ہم برابر رکھیں گے امیر اور غریب، اللہ، جاہل اور ایک پڑھا لکھا شخص، کیونکہ جس مسلک سے، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے۔ محبت تو ہم سب کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، نبیوں کو اپنے وطن سے محبت تھی، یہ ان کا شیوا تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ جب مکے سے چلنے لگے تو فرماتے ہیں، مکہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ پھر مدینے آپ چلے گئے تو مکے کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا قریش کا اور مدینے کے لیے شعر پڑھ رہا تھا، بڑی دیر تک کھڑے رہے اور کان لگا کے سنتے رہے۔ پھر کہتے ہیں، اے شخص مکے کی یاد نہ دلا، مکے کی یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے۔ تو وطن
वतन से मोहब्बत तो नबियों का शेवा है, वो अपने वतन से सुभान मोहब्बत किया करते थे। इमाम हुसैन जब चलने लगे खैराबाद करके मदीने को, तो रसूलुल्लाह की कब्र में मुताहर पे आए और आकर कहते नाना मैं खैराबाद करके जा रहा हूँ, कहते मदीने, मेरे नाना के मदीने, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये तो उनका शेवा था, वतन से मोहब्बत अल्लाहु वो भी अकबर। करते थे, हम भी करते हैं अपने वतन से मोहब्बत। लेकिन हमें ये देखना है क्या हम अपने वतन को उस तरह से प्यार करते हैं जैसे वो करते थे, और किस तरह से हम अपने चीज़ों को, अपने मामलात को देखते हैं। रहिएगा हमारे साथ, इस वक्फे के बाद हम अभी आते हैं आपके साथ। बहुत खूबसूरत।